ایگنس کاسٹس، یہ پڑھائی ہے آپ کو پہلے؟ ہیں؟ ہاں، کیا تھی باتیں اس کی؟ ہیں؟ نہ ہاں، یہ بھولنے کی بھی کمی ہوگی تو کئی دعاؤں میں ہے، یادداشت کی کمی ہے اس میں. وہ ایمبرا گریسا میں بھی بتایا تھا میں نے، اور بھی کئی دواؤں میں بھی ہے. کنفیوز ہو، یادداشت نہ ہو پوری. کالی فاس بہت اچھی ہے یادداشت کو تیز کرنے کے لیے. دائمی یادداشت کی کمزوری میں سلفر بہت اچھا کام کرتی ہے. 200 میں نے دیکھا ہے وہ مریض جن کو دائمی کمزوری ہو دماغ کی، ان کو سلفر بہت کام دیتی ہے. بعضوں کو وقتی اعصابی دباؤ کی وجہ سے یادداشت جواب دے رہی ہوتی ہے، وہاں کالی فاس بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کی علامتوں میں کیا چیز خاص نمایاں تھی؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور عورتوں میں عموماً چونکہ وہ کافی بوجھ اٹھا کے 9 مہینے کئی بار مشکل میں پڑتی ہیں، اس لیے ان کے اعصاب جواب دیتے ہیں اور نیچے کا گرنے کا احساس پایا جاتا ہے. یہ کئی دواؤں میں ہے. کاسٹیکم بھی اس میں نمایاں اثر رکھتی ہے. ایگنس کاسٹس خاص طور پر یہ اس بیماری سے، اس احساس سے تعلق رکھتی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. خودکشی کا رجحان نہیں، بلکہ بیماریوں میں خودکشی کا خیال آنے لگ جاتا ہے، لیکن خودکشی کا رجحان جس بیماری دوا میں ہے وہ اور دوا ہے، وہ ہے آرم میور. آرم میور سونے کا نمک ہے، یعنی گولڈ سے سالٹ جو بنتا ہے، کلورائڈ، گولڈ کلورائڈ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. اس کے اندر گہرا غم اور خودکشی کا نمایاں رجحان. اللہ کے فضل سے 2-3 کیسز میں تو مجھے واضح طور پر یاد ہے، ربوہ میں بعض نوجوانوں کو یہ بیماری تھی اور ماں باپ پریشان تھے، انہوں نے آ کے خود کہا کہ بس ہمارا دل چاہتا ہے ہم خودکشی کرنے ختم ہو جائیں. یہ ذہنی بیماری ہے. ان کو آرم میں اور دیا تو بالکل سب خیال مٹ گیا خودکشی کے. تو آرم میں اس کا خودکشی سے گہرا تعلق ہے. اور اس میں بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں بھی خودکشی کا خیال پایا جاتا ہے، لیکن آرم کی طرح ایک مستقل دائمی جز نہیں ہے اس کا. سر درد اس کی کس چیز سے بڑھتی ہے؟ ہاں، فوٹوفوبیا جس کو کہتے ہیں، یہ عام طور پر ایسی چیز ہے جو ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج کوئی نہیں. کیوں، ہے کوئی علاج؟ کل میرے پاس ایک ہمارے پاکستان کے ایک سینئر افسر تھے، وہ یہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں. انہوں نے بتایا کہ مجھے فوٹوفوبیا کی تکلیف ہے اور سر درد میں روشنی سے درد بڑھتا ہے، اور ڈاکٹروں کو یہاں سب کو دکھایا ہے جو چوٹے کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں فوٹوفوبیا کا علاج ہی کوئی نہیں. حالانکہ ہومیوپیتھک میں نے ایک دفعہ نہیں بارہا فوٹوفوبیا کے مریضوں کو اللہ کے فضل کے ساتھ دواؤں کے ساتھ ٹھیک کیا ہے. ان میں بھی یہ دوا بھی ایک ان میں سے ہے فوٹوفوبیا کے لیے. اور ایک بہت اہم دوا فوٹوفوبیا کی ہے، یاد ہے کسی کو؟ یا بتائی نہیں ابھی تک؟ وہ ہے گریفائٹس. گریفائٹس 200 میں فوٹوفوبیا پہ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. کل تو گریفائٹس نہیں دی تھی، ایگنس کاسٹس دی تھی. اچھا ٹھیک ہے. وہ مستقل جو ہے نا گہرا لمبا اثر، وہ تو گریفائٹس میں پایا جاتا ہے. ایگنس کاسٹس میں سر درد کے ساتھ اس کا زیادہ جوڑ ہے.
وہ سر درد جو روشنی سے بڑھے، اور ایک فوٹوفوبیا کی بیماری ہے جو ضروری نہیں کہ سر درد سے متعلق ہو، ویسے ہی روشنی میں آنکھ نہیں کھل سکتی، اس کے لیے گریفائٹس ہے، اور کل جو مجھے انہوں نے بتایا تھا وہ گریفائٹس کی علامتیں بتائی تھیں۔ ہاں تو آج میں چونکہ سر درد بھی ہوتی تھی، پھر مجھے خیال آیا کہ ان کو ایگنس کاسٹس بھی بھجوا دی جائے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں ایگنس کاسٹس میں؟ لٹکنے کا احساس، ایک تو ہے بوجھ کا احساس، اور ایک ہے مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے دوا ہے جو مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، ایگنس کاسٹس۔ اس سے نتیجے میں پرولیپس بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر مسلز میں جو ٹینشن ہے جو ان کو اپنے ذات میں سکیڑے رکھتی ہے وہ ہٹ جائے، جیسا ربڑ ڈھیلا ہو جائے تو لٹکنے لگ جاتا ہے، اس طرح مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مسکولر سسٹم میں لچک نہیں رہتی اور واپس اپنی حالت پہ سکڑنے کی طاقت نہیں رہتی۔ کلکیریا فلور بھی اور کاسٹیکم بھی، دائمی طور پر کلکیریا فلور بہت اچھی ہے اس میں، اور ایگنس کاسٹس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن ایگنس کاسٹس میں ایک بات جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں غلطی سے ہے، یہ سچ مچ ہے، اس کا عورتوں سے زیادہ تعلق ہے ایگنس کاسٹس کا، اس لیے مسل ڈھیلے ہونے کے ذکر میں عورتوں کا ذکر ملتا ہے کہ خواتین کے مسل جب ڈھیلے ہوں تو ان کے لیے ایگنس کاسٹس اچھی ہے، اور چونکہ رحم کے نیچے گرنے کا احساس بھی ایگنس کاسٹس پایا جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس کا تعلق اندرونی تکلیفوں سے ہی ہو، اور اس کے نتیجے میں جو مسل کمزور ہو جائیں اور ڈھیلے پڑ جائیں ان میں مفید ہوگی۔ جس دوا میں خودکشی کا احساس پایا جائے گا اس میں نیٹرمول بھی ایک ہے۔ یہ وہ دوائیں ہیں جہاں جو مایوسی کی علامتیں رکھتی ہیں، ایگنس کاسٹس میں بھی مایوسی ہے، نیٹرمیور میں بھی مایوسی ہے، اور گریفائٹس میں بھی، آرمیور میں بھی، آرمیور گولڈ کلورائڈ۔ اور کوئی خاص بات اس کی پہلے کہی ہو؟ یہ سب یاد ہے آپ کو؟ وہ ضرور بتانا تھا۔ اور چیز جو مجھے یاد ہے اور میں نہیں بتا رہا، وہ تو نہیں بولنی چاہیے تھی آپ کو۔ ہاں ہاں، پیٹ کی ہوا ٹھیک ہے، وہ پیٹ کی ہوا تو تقریباً ہر دوا میں ہی ہے، اس کا امتیازی نشان جب ملے گا پھر وہ کام کرے گی۔